بھی میں نے انٹرویو کیا ڈاکٹر صاحب کا تو دسوں نفر کی گل سی ان کا جو دورہ پاکستان تھا اس میں سے انہوں نے کیا کھویا کیا پایا، اہل پاکستان نے انہیں کس نظر سے دیکھا، بڑی کنٹروورشل سٹیٹمنٹس بھی دی. مجھے اجمل جامی صاحب ملنگ صاحب متاثر نہیں ہوں، میں ان سے متاثر یہ آج کی خبر ہے. ہاں میں متاثر نہیں ہوا. میں ان کی فکری یا اصلاحی پہلو پہ جو ان کی علمی طور پر ان کی جو شناخت ہے اس کا قائل ہوں، لیکن میں ان سے اخلاقی پیمانوں پہ متاثر ہوں. ایک عالم دین، ایک اسکالر، ایک مبلغ، ایک مدرس، اتنا علم کا خزانہ، اس کے ہاں اخلاقی پیمانے بڑے تگڑے ہوتے ہیں. پاکستان میں جتنے بھی ان کے انکاؤنٹرز ہوئے، جو کوشچن آنسر سیشن ہوئے، اس میں وہ ماضی کی نسبت کچھ زیادہ تلخ ہیں، سنب کر رہے ہیں. یہ ہے لگتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کو نا فین زیادہ مل گئے ہیں. آپ بھی تو مطلب فین ہی تھے نا. دیکھیں فین تو ہمارے عمران خان صاحب کے بھی ہیں. ڈاکٹر صاحب کا بھی رانجھا راضی ہو گیا تو پاکستان میں 4 لاکھ پورا ہو گیا. میں نے سنا ہے کہ وہ اسلام آباد میں کچھ ہے کچھ کا مصروفیت ہے. میں تو ان کا اسکیجول نہیں دیکھ رہا، ان کا اسکیجول بڑا سخت ہوتا ہے. ویسے السلام علیکم پائن، اجمل جامی آفیشیل میں خوش آمدید. مہربانی چینل سبسکرائب کر لیں اور پھر مہربانی ٹیلی والا بٹن دبا لیں تاکہ ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ تک پہنچتے رہیں. کوئی سیاسی جانکاری نہیں ہے آج کے ویلاگ میں، وہ وعدہ ہے جو میں نے آپ سے پورا کرنا ہے، کیونکہ نامور مبلغ اسلام جناب ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے ملاقات ہوئی چند روز پہلے. اس ملاقات کا احوال بیان کرنا ہے، میرے تاثرات کیا ہیں، ان کا جو دورہ پاکستان تھا اس میں سے انہوں نے کیا کھویا کیا پایا، اہل پاکستان نے انہیں کس نظر سے دیکھا، بڑی کنٹروورشل سٹیٹمنٹس بھی دی. جو ذاتی تاثرات ہیں وہ بیان کرنے ہیں تو ہمارے دوست ہیں، سینئر صحافی، پترکار، لیکھک جناب قبلہ رائے شانواز صاحب، بڑے اچھے کولیگ دوست، یہ تشریف لے آئے کیونکہ سوشل میڈیا پر رولا پڑا ہوا تھا کہ میں نے انٹرویو کیا ڈاکٹر صاحب کا تو دسوں نفر کی گل سی. آن ایئر سوال تو آپ نے دیکھ لیے. تو رائے صاحب اسی بے چینی سر ہم تو بھاگے ہیں، ہم تو بھاگے ہیں. ہم نے کہا جامی صاحب جو ہیں وہ اتنا قریب سے جو ہے وہ ایک دیدار کر کے آئے ہیں تو وہ روداد جو ہے وہ سنائے نا کیا تھا. انٹرویو جو طے شدہ تھا وہ تو ہو گیا، لیکن ظاہری بات ان کے بہت چاہنے والے ہیں، بھائی فین ہے. سیالکوٹ میں تو آپ کو پتہ ہے ایک اینٹ سے اگلی اینٹ پہ جائیں تو نیا سیٹ ہوتا ہے فیکٹری والے، وہ سارے بڑے بڑے لوگ جناب اہل ثروت وہ پہنچے ہوئے تھے. ایک نجی ادارے کا افتتاح کرنا تھا انہوں نے، تو وہاں بہرحال سیلفی لینے والوں کی بڑی تعداد تھی. میں اپنے تاثرات بھی شیئر کروں گا، لیکن سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ وہاں ایک ادارے کا افتتاح کرتے ہوئے انہوں نے زور دیا کہ یہ جو ہارورڈ آکسفورڈ جیسے ادارے ہیں یہ بیکار ہیں، یا مفہوم یہ تھا نا کہ بھئی یہ کیا ہے، اسلامی ادارے جو ہیں ان کو وہ بہتر ہیں وہاں تعلیم. مطلب کہ ہارورڈ نہ جائیں، ہاں مدرسے میں جائیں، یا اسلامی جو ادارے ہیں ان کے اپنے بھی ادارے ہیں. ٹھیک اچھا ہے. تو ان کے پاکستان میں بھی گہرے اثر و رسوخ ہیں، یہاں ایک دورے پر آئے ہوئے ہیں. لیکن اہل پاکستان نے، میں داد دوں گا اہل پاکستان کو کہ ہمیں کہا جاتا ہے نا یہ اندھی تقلید کرتے ہوں گے. نہیں ایک دو معاملات میں تو کرتے ہیں. اچھا کرتے ہوں گے، لیکن اہل پاکستان نے ڈاکٹر صاحب کا جو اورا تھا نا، اور ڈاکٹر صاحب یقیناً اس دورے کے بعد سوچیں گے کہ میں کتنے پھنس گیا سی. لیکن نمی صاحب مسئلہ یہ ہے کہ وہ غالب والی بات سنا دوں میں کرتے ہیں یہ جو کتنے پھنس گیا والی کہانی ہے. میں نے پہلی دفعہ اتنی زیادہ کنٹروورسی دیکھی ہے ان کی. چھپے ہوئے تھے یا کھلے اب ہیں، یہ کیا ہے؟ میرا خیال ہے رائے صاحب اگر آپ ہماری یونیورسٹی دور کو یاد کریں تو ہم ڈاکٹر صاحب کے بڑے فین تھے کہ تقابل ادیان میں ان کا کوئی ثانی نہیں ہے، کہ بائبل کا چیپٹر فلاں، گیتا کا شلوک فلاں، ہاں قرآن کی آیت فلاں، چیپٹر نمبر فلاں فلاں فلاں، یہ اللہ کی حقانیت اور دین اسلام کی جو حقانیت اس کے اوپر وہ ان کو کمال ملکہ اسلام تو فین تھے کہ یار کیا شاندار یادداشت ہے ان کی. یہ تو ہے، میں کہتا ہوں کمپیوٹر میموری. تو میرا خیال یہ ہے کہ جو ان کی یہ والی صنف ہے جس میں ان کو داد دینی چاہیے، اس کے برعکس میں نے انہیں پایا ادر وے اراؤنڈ. ٹھیک، یعنی اخلاقی طور پر، ملنساری کے طور پر، خندہ پیشانی کے طور پر. عاجزی نہیں ہے. دیکھیں ہمارا تو کنسیپٹ یہ ہے نا، ہم آپ کو پتہ فقیر لوگ ہیں، ہمارا کنسیپٹ یہ ہے. انٹرویو بڑا اچھا رہا ان کے ساتھ، لیکن ہمارا کنسیپٹ تو یہ ہے کہ جناب جس بندے میں جتنا علم ہوتا ہے وہ اتنا ہی ٹھہراؤ اس کے اندر ہوتا ہے، اتنی خندہ پیشانی ہوتی ہے، اتنا ملنسار ہوتا ہے. آپ کسی سے ملتے ہیں، آپ حال احوال کوئی گرم جوشی کا مظاہرہ کرتے ہیں، اگلا بھی آپ کو عزت دیتا ہے. تو میں نے دیکھا وہاں جو بھی ان کا اٹھنا بیٹھنا تھا، 4-5 گھنٹے وہاں گزارنے کا موقع ملا، وہ بڑا مجھے غیر متاثر کن لگا. اچھا یعنی کہ اجمل جامی صاحب، ملنگ صاحب متاثر نہیں ہوں. میں ان سے متاثر، یہ آج کی خبر ہے. ہاں میں متاثر نہیں ہوا.
میں ان کی فکری یا اصلاحی پہلو پہ جو ان کی علمی طور پر ان کی جو شناخت ہے اس کا قائل ہوں، لیکن میں ان سے اخلاقی پیمانوں پہ متاثر نہیں ہوا. اچھا بالکل نہیں ہوا. اور بلکہ میں آپ کو چھوٹی سی دلچسپی بات سناؤں، لطف لیا ہم نے. ہمارا ایک بچہ تھا وہاں پہ، وہ بیچارہ اس سے تصویر کھنچوانا چاہ رہا تھا، ٹیم ممبر تھا، کیمرہ مین جو ہوتے ہیں، تو ڈاکٹر صاحب نے چونڈی بڑھ دی انہوں. تو مذاق کیتا ہونا جو بھی ہے انہوں نے اور پھر چہرہ بھی اوپر اٹھایا. اے دوستوں کی سیلفی ہو گئی نہیں ہونے دی ڈاکٹر صاحب نے. اب یہ سنجیدہ ہم میں نے کہا ڈاکٹر صاحب سیلفی کھنچوا لو، بچہ تھوڑا فین ہے گیا، ٹھیک ہے، اردو میں جو بھی گزارش کرنی ہے. بہرحال انہوں نے ہمارے ساتھ تصویریں ضرور کھنچوا لی، لیکن یہ ہے کہ غیر متاثر کن، کیونکہ مجھے یہ لگتا ہے، کیونکہ اب ناظرین رائے میری جاننا چاہ رہی تھی، میں کون ہوں ویسے رائے دینے والا، میں تو ناقص العقل عام سا شخص ہوں. لیکن آپ ایگری کریں گے کہ ایک عالم دین، ایک اسکالر، ایک مبلغ، ایک مدرس، اتنا علم کا خزانہ، اس کے ہاں اخلاقی پیمانے بڑے تگڑے ہوتے ہیں. کیونکہ آپ قرآن حدیث کا مطالعہ کر رہے ہیں، ایمان کی شکل بتائی گئی کہ نیک اعمال اور اخلاق. اس کا مطلب جامع صاحب مجھے یہ لگ رہا ہے کہ جو ہمیں سکرین پہ وہ نظر آ رہا تھا ان کا تھوڑا سا درست لہجہ، وہ عام زندگی میں بھی سکرین سے ہٹ کے بھی ویسے ہیں، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ بالکل بالکل. بلکہ آپ دیکھیں انہوں نے پاکستان میں جتنے بھی ان کے انکاؤنٹرز ہوئے، جو کوشچن آنسر سیشن ہوئے، اس میں وہ ماضی کی نسبت کچھ زیادہ تلخ ہیں، سنب کر رہے ہیں، یہ ہے اور یہ نظر آیا، انتہائی زیادہ سنب کر رہے ہیں. اور پھر اگلے شخص کو کہنا کہ وہ پی آئی اے والی بات پہ اگر آپ وہ دیکھیں تو وہ رویہ بھی بڑا سخت تھا. آئی ریمبر دیٹ. وہ اور ایسے ڈھیر سارے لوگوں کو میں جانتا ہوں سوشل میڈیا کے اوپر جنہوں نے ان کو بڑا ویلکم کیا تھا، لیکن یہ 2 4 5 جو بڑے واقعات ہوئے ہیں اس کے بعد وہ تھوڑے سے نیوے ہو کے نکلے بیچ میں سے. دیکھیے میں تو ابھی دیکھ رہا تھا مسند احمد کی ایک روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قربان جو آپ کی ذات پاک پہ ایمان کی تعریف بھی اور اچھے اخلاق سے حوالے سے پوچھا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کیا گیا کہ ایمان کیا ہے آپ سے، تو آپ نے فرمایا نرمی اور صبر. اچھا حسن اخلاق کیا ہے کہ خاتون آپ سرکار پہ کوڑا کرکٹ پھینکنے کا گناہ کرتی تھی، لیکن آپ نے اس کے ساتھ جو محبت پیار کیا، ایک یونیورسل آپ ایک بار ہے نا جی اخلاقیات کی. ایگزیکٹلی. خواتین کے حوالے سے بی بی پاک قربان جاؤں بی بی فاطمہ کو جیسے سرکار نے عزت دی، یہ یہاں پہ فریحہ صاحبہ کے ساتھ بیٹھ کے خواتین کے بارے میں کوئی عجیب بات کرے تو مجھے تضاد نظر آیا ہے، تضاد نظر آیا. اچھا میں آپ کو ہارورڈ کی کہانی تو سنا لوں. مطلب مدرسہ فائنل ہو گیا تو ہارورڈ پھر جانا تو میں عرض کرتا ہوں، وہ کسی ادارے کا افتتاح تھا تو وہاں وہ خطبہ دے رہے تھے اور بتا رہے تھے یہ بات جو میں نے کی، تو مجھے بڑا تجسس ہوا کہ میں چیک تو کروں ہارورڈ اور آکسفورڈ کا سٹینڈرڈ کیا ہے. تسی نام بھی چیک کر دے. نہیں میں عرض کر بھائی جان، ہارورڈ نے 1914 سے لے کے اب تک 161 نوبل laureate پیدا کی، کوئی شک نہیں اندر ٹاپ میں آتا ہے. اور آکسفورڈ نے 73، بارکلے کیلیفورنیا نے 110. ایسا بھی نہیں ہے کہ یہ صرف نان مسلمس کو ملتے ہیں، 19 مسلمانوں کو بھی ملے ہوئے ہیں، چاہے اس میں ڈاکٹر عبدالسلام ہوں، ملالہ ہوں، یاسر عرفات ہوں یا دیگر لوگ ہوں. سائنسدان بھی کئی ایسے ایجپشن اور ٹرکش ہیں جو امریکہ یا کہیں اور بیس تھے، اسکالر ریسرچ کی، ان کو ملے. یہ تو یونیورسل ٹروتھ ہے جامع. ہاں تو میرا خیال ہے کہ آپ دیکھیں نا، ایک واقعہ ہے کہ آپ سرکار نے ان قیدیوں کو فوقیت دی، ان کو کہا یہ بچوں کو پڑھائیں گے ہمارے. یہ میرا خیال ہے کہ بدر کے بعد ہے نا. اب مجھے اس میں بدر کے بعد اب میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ فوقیت اور لوگوں کی جو علم بانٹ سکتے ہیں، اور ہمارے یہاں اگر مبلغ کہہ رہے ہیں کہ نہیں آئے ادارے فارغ نے یہاں نہیں بھیجنا، تو یہ ایک مجھے ان کا تضاد نظر آیا. دوسرا آپ یہ دیکھیے کہ جج تو میں نہیں کر سکتا، لیکن کوئی خندہ پیشانی نامی ایک شے ہوتی ہے نا، حسن اخلاق ہوتا ہے. کوئی ہم دیکھیں نا، میں اور آپ صحافت میں رہتے ہوئے تمام سیاستدانوں سے، تمام اسکالر سے، مولانا فضل الرحمان، طاہر القادری صاحب، مولانا تو پھر تقی عثمانی صاحب، مطلب آپ دیکھیں کہ اور تو اور تمام لوگ، خادم رضوی صاحب، جتنے بھی لوگ ہوئے ہیں، تمام مذہبی سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں سے انٹرنیشنل لوگوں سے ملاقاتیں ہیں. یار بڑے بندوں کا بڑا پن ہوتا ہے. آپ ایک خاص مسکراہٹ کے ساتھ، پیار سے، محبت سے بچوں کو جو آپ کے ملنے آئے ہیں فین، ان سے بڑے مسکراتے ہوئے ملتے ہیں، اور مسکراہٹ بھی صدقہ ہے. تو اگر آپ کے چہرے پہ یعنی مسکراہٹ کی بجائے ایک ترشی ہو، یہ تو مطلب تو تپ کسی اور شاید ہی ہے. ٹھیک ہے، اب تپ کس چیز کی؟ مجھے تو لگا کہ یہاں آ کے ڈاکٹر صاحب نے اپنی جو، مجھے لگتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کو نا فین زیادہ مل گئے ہیں. آپ بھی تو مطلب فین ہی تھے نا. دیکھیں فین تو ہمارے
عمران خان صاحب کے بھی ہیں فین تو ہمارے نہیں ساتھ تو کیٹیگری مجھے وہی لگ رہی ہے پھر خان تو خواب فین تو مولانا فضل الرحمان کے بڑے خان صاحب اخلاقی طور پہ اچھے ہیں ویسے. خان صاحب گپ شپ لگاتے ہیں بس ٹھیک ہے چائے نہیں پلائے نہیں پلانی ٹھیک ہے وہ ایک اور بات ہے. لیکن خان صاحب جب کمیونیکیٹ کرتے ہیں میں آپ کو عرض کرتا ہوں رہی ہیں میں عرض کرتا ہوں ہم سینئر صحافیوں سے جب خان صاحب سے ملنے جاتے تھے آپ بھی تھے ہم بھی تھے کتنا سینئر صحافی بیٹھا ہوتا تھا 40-50 تجربہ. لیکن جب ہم بات کریں تو فواد یا شاہ محمود یا کوئی اور بندہ کہتا ہے ایک منٹ ٹھہرے وہ فلاں بندہ وہ کہہ نہیں یہ بات کرے اس کی بات سننی ہے میں نے مجھے کئی دفعہ کہا انہوں نے آپ کو کہا کہ نہیں یہ اگر کوئی بات کرے جامع اس کی بات پوری ہونے دیں ان کی بات شروع کی اس نے یار یہ بڑا فن ہوتا ہے اور جتنا ظرف ہوتا ہے اتنا ٹھہریا ہوتا ہے اتنا سکون میں ہوتا ہے اس میں وہ تلخی تشی نہیں ہوتی. میں ڈاکٹر صاحب کے اخلاق سے غیر متاثر ہوں. پہلی بات یہ ان کی جو اچھا یہ آپ نے بہت بڑا فریم لگا دیا. یہ فریم یوزلی ان کے اوپر جو تنقید ہاتھ جوڑ ان کے اوپر جو تنقید ویسے ہو رہی تھی نا وہ تھوڑا علمی لیول پہ تھی کہ وہ قنوتیت پسندی کے اوپر زیادہ ہیں دقیانوسی ان کے اوپر جو تنقید کرنے والے ہیں. لیکن یہ آپ پہلا فریم لے کے آئے ہیں کہ وہ نجی زندگی میں غیر متاثر کن اخلاقیات کے اعتبار سے. بھائی جان میری بات سنو اگر تو آپ کا اخلاق یہ ہے نا کہ آپ سیٹھوں اور مہمانوں کی اور جنہوں نے آپ کو ہوسٹ کیا ان کے ساتھ اچھے ہیں صرف وہیں اچھے ہیں اے اخلاق نہیں ہے گا ٹھیک ہے نا. اخلاق میرا خیال ہے دانا انہوں نے ٹھیک جگہ سے چکا نہیں اخلاق نہیں ہے ڈی این اے ہے ایک خاص طرح. سر مجھے ان کے ہاں نا نرگسیت دکھائی مجھے ان کے ہاں تھوڑا سا نارسسٹ ایلیمنٹ نمایاں دکھائی دی ہے جو سیلف امپورٹنس پہ بلیو کرتا ہے جو انسان ہے وہ بھی جو اگنور بڑی سیلیبریٹی بھی تو ہے نا جو لوگوں کو اگنور کرنے پہ اور ڈس ریگارڈ لوگ میں اپنی بات نہیں کر رہا آپ ان سے مکالمے دیکھ لیں لوگوں کے ڈس ریگارڈ نہیں کر رہے ہر شخص کو جو بھی سوال ایسا کر رہے یہ تو ہے جو سوال ان کو پسند نہیں آ رہا اس میں اس شخص کو ڈس ریگارڈ کر رہے ہیں نہیں دیکھیں وہ دھاگ بٹھانا چاہتے ہوتے ہیں کہ میں بول رہا ہوں تو بس میں ٹھیک ہے بھائی یہ نظر اسی کو اللہ میں اتنی اللہ معاف فرمائے یہاں پہ ہمارے دین اسلام میں تو کیا کچھ نہیں دیکھا گیا اس نے اخلاق کا. اچھا میرا ذاتی خیال تھا کہ وہ صرف سکرین پہ ایسے تھوڑے سے سخت اور یہ اچھا میں سوال پوچھا نا میں کہ جی ساڑھے سے ٹیگ لگا ہے کہ ایسی ایکسٹریمسٹ ہے میں اس کا کوئی ریشنل دینا کہ ہمارا نوجوان جب ایسے لوگوں سے مخاطب ہو جو کہتے ہیں جی آپ متشدد ہیں تو کیا جواب دیں ان کا ہاں میں ہوں ایکسٹریمسٹ میرا اخلاق بہت اچھا ہے اس میں ایکسٹریمسٹ ہوں میں ایماندار بہت ہوں اس میں ایکسٹریمسٹ ہوں میں نیک عمل کرتا ہوں اس میں ایکسٹریمسٹ ہوں میں کیا ڈیولز ایڈوکیسی والی کہانی چل گئی ہے اتنا کرو نا تسی دلیل دیو. میں ان کو پوچھا یار کوئی اکانومی کا متبادل دیں کیونکہ ہمارے یہاں امینڈمنٹ ہو گئی ہے ہم نے بھی 2028 تک سود سے پاک معیشت کرنی ہے اللہ کرے ایسا ہو لیکن انٹرنیشنل اکانومی کیسے چل رہی ہے ہم اس سے کوپ اپ کیا کریں گے متبادل نظام. تو انہوں نے خیر قرآن و حدیث کے بڑے اچھے حوالے دیے لیکن جو میرا ریشنل تھا کہ بھی کوئی متبادل ایسا دینا کہ ہم قرآن و سنت پہ بھی عمل پیرا ہوں اور وہاں بھی کنیکٹیوٹی کریں کیونکہ آپ دیکھیں نا مدینہ اور مکہ کی لائف بھی دیکھ لیں ہم نے تجارت کی تعلقات بھی لکھے خطوط بھی لکھے. جب سے مجھے لگ رہا ہے کہ وہ جو آپ کا یونیورسٹی کالج والا جو فریم تھا وہ ٹوٹا ہے. ہاں لیکن وزیر اعظم صاحب کا نہیں ٹوٹا. اوکے میں کیونکہ وہ جب ان سے ملاقات ہوئی ہے نا تو انہوں نے کہا ہے کہ ہم آپ کو سنتے تھے اور ویسے ہی کوئی نا ایسی تھوڑا جا آپ کو پتا ایسا کچھ جب ہم میں اور آپ نئے نئے میڈیا میں آئے نا تو ہمارے کئی بڑے آئیڈیلز تھے اور بڑے فیورٹس تھے. کچھ ہم میس کام پڑھتے تھے تو ہم ہاسٹل میں اسٹینڈ پہ اخبار لگا ہوتا تھا کئی جید صحافی بڑے بڑے نام کہانیاں قصیدے لکھنے والے جو فلمیں لکھتے تھے ان کو پڑھتے تھے ناول ہم کہے کیا لکھا رہی ہے یار کیا لکھا رہی ہے. جب ہم پریکٹیکل میڈیا فیلڈ میں آئے ان سینئرز کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا تو ہماری رائے ہوتی تھی کہ بھائی نہ ہی ویکھا ہوندا. تو میرا خیال ہے سیم لیکن میں پھر بھی ان کی جو علمیت یا ان کی حوالہ جات کی جو ڈکشن ہے یا میموری ہے علمیت کو پھر آپ یاداشت پہ رکھیں اور پھر آپ دیکھیں نا وہ جو بات کی کہ کسی خاتون کے ساتھ اگر 10 منٹ 20 منٹ بیٹھے ہیں بڑی میرا خیال ہے سطحی بات تھی تکلیف دہ تھی اور اس لیے سطحی سی بات تھی تکلیف دیتی یار سطحی سے زیادہ اس لیے کہ ہم 5-6 گھنٹے کی ٹرانسمیشن ہم لائیو خاتون کے چہرے پہ بھی آپ دیکھیں نا کہ مطلب اٹ واز ا ویری پینفل صاحب آپ ٹی وی دیکھیں نا پوری دنیا میں میڈیا کو حرام کہا جا رہا ہے سوشل میڈیا کو حرام کہا جا رہا ہے بھائی اسی کی وجہ سے تو مائک اور کیمرہ آپ کو ملا ہے. تو تضاد مجھے ان کی گفتگو میں نظر آ رہا ہے اکوموڈیٹو ہے دوسرا ہے پھر پہلی اخلاقیات اور دوسرا تضاد دو باتیں.
یہ علم تدبیر اور حکمت اکوموڈیٹو ہوتی ہے. حکمت کس چیز کو کہتے ہیں؟ دانشمندی. بھائی ڈیڈ اینڈ سے یا کسی سخت معاملے سے آپ نے حکمت کے ذریعے حل نکالنا. ٹھیک. یہ ایک مبلغ کا، مدرس کا، مجتہد کا کام ہے. اجتہاد کیا ہے؟ حل نکالنا جہاں پہ مسئلہ اکٹھے ہو کے. تو وہ ڈفرنٹ ہے لیکن ٹھیک ہے. آپ کے بات وہ خاتون والی جو بات تھی بڑی عجیب. ہم ٹی وی ٹرانسمیشن پہ آپ بھی رپورٹنگ کرتے رہے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں، 3-3 4-4 گھنٹے پولیس کے ساتھ کھڑے ہوتے رہے ہیں، کولیگ کے ساتھ کام کیا، ایسی کوئی بات نہیں. پہلی دفعہ ڈاکٹر صاحب، میرا خیال ہے ڈاکٹر صاحب جو کہنا کسی کو ڈاکٹر صاحب کو چاہیے کہ مشورہ دیں کہ وہ ذہنی کوئی معائنہ بھی کہیں ہونا چاہیے تاکہ یہ معلوم ہو کہ کون سی تار ڈھیلی ہے اور کون سے نیورون. وہ سخت تھا، اس پہ تنقید بھی بہت سخت تھی، وہ بڑی سخت بات. ہاں جی. پھر وہ بچے نے جو یہاں بادشاہ مسجد مکالمہ کرنے کی کوشش، اس نے اپنے نان ریلیجس ہونے کی بات کی. آپ اس کی بات تو سنیں. آپ کے اوپر تو اب کریڈٹ جاتا ہے کہ آپ نے کئی ایتھیسٹ کو مسلمان کیا، کئی کرسچن کو مسلمان کیا، ہندوؤں کو مسلمان کیا، وہ بھی سن لیتے. تو واپس چلے گئے ابھی آپ ڈاکٹر کے ساتھ ایک اور ملاقات طے ہے؟ ڈاکٹر صاحب میرا خیال نہیں، ڈاکٹر صاحب میرا خیال آپ جلد جانے کو ہیں. ڈاکٹر صاحب کا بھی رانجھا راضی ہو گیا تو پاکستان میں 4 لاکھ پورا ہو گیا. میں نے سنا ہے کہ وہ اسلام آباد میں کچھ پروگرام کینسل ہوئے ہیں، کچھ کا مصروفیت ہے. میں تو ان کا اسکیجول نہیں دیکھ رہا، ان کا اسکیجول بڑا سخت ہوتا ہے ویسے. اچھا جی. ہاں مجھے اطلاع ملی بڑا سخت قسم کا اسکیجول ہے. اتنی دیر یہاں، اتنی دیر یہاں، اتنا کام، گھنٹے، منٹ، سیکنڈ، اتنی دیر سیلفیاں، اتنی دیر بھائی ٹی، اتنی دیر کام. اچھا بڑے لوگوں کی نشانی ہوتی ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ پاکستانیوں کا بھی چاہ پورا ہو گیا تو ڈاکٹر صاحب رانجھا راضی ہو گیا. میرا نہیں خیال ڈاکٹر صاحب دوبارہ کدی اتنے لمبے عرصے تے آن گے، ایڈے لمبے ٹور تے آن گے. ہوں کدی پہلا 30 سال پہلا آئے سی ڈاکٹر صاحب 92 10 ہاں ادو آئے سی. ہوں ڈاکٹر صاحب جلدی نہیں مڑن لگے. تو ڈاکٹر صاحب نے جڑا اپنی بہو دی تلاش واسطے ایڈ لایا سی، پڑھیا سی؟ جامع صاحب وہ بڑا دلچسپ ہے گا سی. وہ میرا خیال ہے کہ وہ جڑے انہوں نے لوازمات ہی میں کہاں گا جڑے انہوں نے لکھے سی، ویری اسٹرینج، ویری اسٹرانگ، کہ آپ اپنے بیٹے کی جو بہو ہے اس کے لیے ایک ساتھی کی تلاش کر رہے ہیں، لیکن آپ نے جو اس کا فریم رکھا ہوا ہے وہ فریم آپ نے کسی روبوٹ کا رکھا ہوا ہے کہ وہ جی یہ شرط پوری کرے، یہ شرط پوری کرے، یہ شرط پوری کرے. ٹھیک ہے، لیکن ان کا ذاتی مسئلہ ہے، ہم اس پہ کچھ کہہ تو نہیں سکتے، لیکن وہ پبلک میں اشتہار تھا. اللہ اکبر. مطلب وہ ایک تو ہوتا ہے نا کہ آپ کی کہیں بات چل رہی ہو تو آپ ان کو کہہ دیں جی کہ ہمیں اس طرح کی صفات والی خاتون چاہیے. وہ انہوں نے ایک اشتہار باقاعدہ جاری کر دیا کہ جو مرضی اس پہ پورا اترتا ہے وہ اپیئر ہو جائے. تو بڑا عجیب تھا، وہ کہانی ڈفرینٹ تھی. اور مطلب مجھے اب آپ کی ساری باتوں سے یہ لگا ہے کہ وہ جو ایک بت تھا، وہ جو ایک پرسنالٹی تھی، وہ جو کہانی تھی، وہ آپ اس سے سہمت نہیں ہو. میں غیر متاثر ہوں، میں متاثر نہیں ہو سکا ان سے. ہو سکتا ہے میں کم عقل ہوں، ٹھیک ہے، لیکن ہمارے پیمانے پتہ کیوں سادہ ہے. ہمارے تو بزرگان دین یہ کہہ کے چلے گئے، اور ہمارا مذہب بھی یہ کہتا ہے کہ مسجد ٹا دے، مسجد ٹا دے، مسجد ٹا دے، مندر ٹا دے جو کچھ ٹہندا ایک بندے دا دل نہ تائیں رب دلاں چ رہندا. اور پھر تعلیمات بھی یہ ہیں کہ ایک حقوق اللہ ہے، ایک حقوق العباد ہے. تو اللہ تعالیٰ بندے کا معاملہ ہے، حقوق العباد میں بندے کو اٹھایا نہیں جائے گا جب تک وہ حساب پورا نہ کرے. اور پوری دنیا کی جو تہذیب ہے، جو پوری دنیا کا مذہبی جو ایلیمنٹ ہے، یا پوری دنیا کی جو نفسیات ہے، جو ایوولوشن ہے، وہ آپ کو کیا میسج دے رہی ہے؟ شعور تو جامع صاحب پھر یہی ہے. شعور تو یہی ہے. کیا میسج دے رہا ہے؟ آپ ایوولوشن کو بڑے شوق سے پڑھتے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں نا، ہمارے دیکھنے والوں کو، کہ ابھی تک جو کچھ دنیا نے اچیو کیا اس میں بیسکس کیا ہیں؟ بیسکس میں اخلاقیات نہیں ہے، حسن سلوک نہیں ہے، انسانیت کے ساتھ جڑت جو ہے نا جی جامع صاحب. بالکل. کیونکہ آپ کی اسپرچولیٹی بھی یہی ہے کہ ہاؤ مچ یو آر کنیکٹڈ بالکل ٹھیک ٹو دا یونیورس، ٹو دا گاڈ، ٹو دا لائف اٹ سیلف. تے وہ کنیکشن ادوں ہی آندا ہے جدوں تسی اگلے کم از کم دیکھو انساناں دے وچ سب تو زیادہ ایکویلٹی 2 ہیومنز دی ہے، 2 جانا. زندگی دے ویسے ہر چیز دی بڑی وہ ਹੈਗੀ ہے، لیکن 2 ہیومن جڑے ਹੈਗੇ نے وہ ایک دوجے دے نال سب تو زیادہ گہرے رشتے نے زندگی دے گہرے رشتے چ وہ بند ਹੈਗੇ نے. تے دوجے انسان دے نال تسی بولنا کنجے، گل کنجے کرنی ہے، ایتھوں شروعات ہوندی ہے شعور دی. بالکل ٹھیک. بس دیٹس اٹ. اور جتنا کو بڑا عالم ہے اس کا اتنا ہی بڑا شعور ہونا چاہیے ہے بڑے اصولی طور پر. اور جتنا بڑا شعور ہے اتنا آپ کا اخلاق ہے، اتنا اخلاق، آپ جڑت اتنی زیادہ. آپ کی دلیل سے تو لوگ متاثر ہوں، لیکن لاجک سے آپ کی دلیل سے تو متاثر ہوں گے، لیکن آپ کے دلیل میں اگر اخلاق نہیں ہے، چاشنی نہیں ہے، ٹھیک ہے. ہم کیوں فین ہو جاتے کسی بندے کی خوبصورت بات سن کے
کسی کے انداز سے کیوں متاثر ہوتے ہیں؟ ویری ٹرو، ویری اور مبلغ کا انداز تو ہونا ہی چاشنی والا چاہیے، دلوں میں گھر کرے، کٹن وٹن والا نہیں ہونا چاہیے. اب غلط کریں، اب قرآن نہیں پڑھا، اب یہ نہیں، اب وہ نہیں، یار بہن معافی دیو، ٹھیک ہے. لیکن شکر ہے اہل پاکستان دا بھی رانجا راضی ہے تو انہوں نے بھی نہیں، وہ تو ہوا ہے بھائی جان، وہ ہے نا. سوشل میڈیا پہ کنٹروورسیز کی وجہ سے ڈاکٹر صاحب یاد رہیں گے، احترام ان کا اپنی جگہ. میرا خلاصہ یہی ہے کہ ڈاکٹر صاحب سے مل کے کچھ زیادہ خوشی نہیں ہوئی، ان کے خیالات جان کے اچھا لگا. البتہ ہم پاکستان میں تمام بڑی شخصیات سے ملنے کا اتفاق ہے، دنیا بھر میں بھی کئی لوگوں سے ملنے کا اتفاق ہے. ڈاکٹر صاحب تھوڑے ترش ہیں، ڈاکٹر صاحب تھوڑے جذباتی ہیں، اور ڈاکٹر صاحب تھوڑے سے نرگسیت پسند بھی ہیں. ڈاکٹر صاحب سے گزارش ہے کہ یوں نہ کریں، اپنے آپ کی جو قبولیت جو اللہ نے آپ کو شہرت دی ہے اس میں تھوڑی چاشنی بھی ڈالیں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.